اور کرامت دیکھنے کے بعد آپ کا مرید بن جاؤں. 40 دن گویا ایک چلہ میں آپ کی خانقاہ میں رہا. 40 دن کے عرصے میں میں نے ایک بھی کرامت تو نہیں دیکھا. جب آپ سے کرامت ظاہر ہی نہیں ہوئی تو میں آپ کا مرید کیوں بنوں؟ اس لیے میں جا رہا ہوں سراغ میں. سرکار غوث اعظم نے کہا بیٹا جاتا ہو تو جا، ذرا ادھر کو آ. قریب ہوا. حضور کیا بات ہے؟ میں جو پوچھوں گا اس کا صحیح صحیح جواب دینا. سرکار غوث اعظم نے اس سے پوچھا 40 دن تک تو میری خانقاہ میں رہا، ذرا یہ تو بتا دے 40 دن کے عرصے میں تو نے کبھی مجھے بے وضو دیکھا؟ اس نے کہا کہ حضور نہیں دیکھا. 40 دن کے عرصے میں کبھی کسی کو جھڑکتے ہوئے دیکھا؟ کہا کہ حضور نہیں دیکھا. کسی کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے دیکھا؟ کہا کہ حضور وہ بھی نہیں دیکھا. 40 دن کے عرصے میں کبھی نماز کو چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کہا کہ حضور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا. 40 دن کے عرصے میں با جماعت نماز کو چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کہا کہ حضور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا. 40 دن کے عرصے میں تکبیر تحریمہ کو چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کہا کہ حضور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا. ارے اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ شریعت پر قائم رہنا ہی سب سے بڑی کرامت ہے. شریعت پر قائم رہنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو؟ اس نے فوراً قدم بوسی کی اور کہا کہ حضور میں اب آپ کا مرید بن جاتا ہوں. تو جو پیر پابند شریعت ہے اس کے دامن کو تھام لینا، وہ تمہیں پار لگائے گا. اس لیے کہ جو پیر شریعت کا پابند ہے وہ صحیح معنوں میں غوث اعظم کا غلام ہے. غوث اعظم کے غلاموں کی صحبت اس نے اختیار کی ہے، اور جس نے شریعت کی پابندی نہیں کی وہ غوث اعظم کا غلام نہیں ہو سکتا، ان کے غلاموں کا غلام نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ غوث اعظم جس جد سے ہیں ان کے جد اعلیٰ نے میدان کربلا میں تیروں کی بارش میں نماز ادا کی. اگر نماز معاف ہوتی تو امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی تیروں کی بارش میں سجدہ نہ فرماتے. آپ نے دنیا والوں کو بتا دیا اے میرے ماننے والوں سنو، کٹھن سے کٹھن منزل کیوں نہ آ جائے، آسمان سے تیر اور تلواروں کی بارش کیوں نہ برسے، مگر نماز کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہی وہ سجدہ ہے جو تمہیں خدا کا عرفان دیتا ہے. دوستو کیا نہیں ملتا نماز میں؟ سب ملتا ہے. پیر کو دیکھنا ہو تو یہاں نماز میں سکون ملتا ہے. دنیا میں آپ کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بارگاہ خداوندی میں آؤ، اپنے محبوب کے تصور میں کھو جاؤ، بارگاہ الہی میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، دنیا کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر میں تیر چبھ گئی، نکالنا دشوار، تکلیف ہو رہی ہے. علی کائنات نے کہا سنو تکلیف بہت ہو رہی ہے، نکالتے ہیں تو پریشانی بھی لاحق ہو رہی ہے. ایسا کرو میں اپنے محبوب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں اس کو دیکھنے میں لگتا ہوں، تم اپنا کام کر لو. نماز میں آئے، رکعت باندھا. وہ رکعت باندھ کے کیسی نماز پڑھتے تھے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس منزل والی نماز کو ادا کر رہے تھے. رکعت باندھا، خدا کی محبت میں کھو گئے، اس کو دیکھنے میں لگے ہیں، وہ دکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں. دنیا والے آگے بڑھے، تیر کو نکال لیا، مولا کائنات کی نماز مکمل ہو گئی. سلام پھیر کے پوچھا تیر نکل گئی؟ کہا کہ حضور بڑی تکلیف سے تیر نکلی، آپ کو احساس نہیں ہوا؟ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا کہ میں اپنے یار کو دیکھنے میں لگا ہوا تھا، میں اپنے ساجن کو نماز میں ڈھونڈ رہا تھا. ارے جب وہ نظر آ گیا
تو دنیا کی تکلیف کیا ہو. اس لیے آج دیوانے گلی کوچوں میں اپنے ساجن کو ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، نماز میں بھی دیکھتے ہیں، بازاروں میں بھی دیکھتے ہیں، گلیوں میں بھی دیکھتے ہیں، ہر جانے والے کو دیکھتے ہیں تو اپنے ساجن ہی کو دیکھتا ہے، اپنے محبوب ہی کو دیکھتا ہے، اپنے رب کا جلوہ ہی دیکھتا ہے. ارے رب کے جلوے کو دیکھنے کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ ہر جگہ تو اسی کا جلوہ ہے، جدھر دیکھو ادھر اسی کا جلوہ ہے. کہاں دیکھ رہا ہے؟ کسی عاشق نے بہت ہی خوب کہا، دکن کے شاعر ہیں حضرت میر حیات رحمت اللہ تعالی علیہ، قربان جائے ان کی شاعری پر. یو پی کے لوگ اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے شاعر ہمارے یہاں گزرے ہوئے ہیں. ارے تمہاری شاعری تمہیں مبارک، ہمارے دکن کے ایک شاعر کا تم زندگی بھر کی تمہاری شاعری مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسے ایسے دکن میں مولا کائنات نے شعراء کو پیدا کیا. تمہاری زندگی بھر کی شاعری کو دکنی زبان میں ایک لفظ کے اندر انہوں نے سمو دیا. حضرت میر حیات رحمت اللہ علیہ مصباح الحیات میں فرماتے ہیں، دیکھتا دکھتا سو ہے تیرا خدا، دیکھتا دکھتا سو ہے تیرا خدا، تو کہاں ارض و سما میں ڈھونڈتا. ارے رب کے جلوے کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ سارے عالم میں اسی کا جلوہ ہے. اگر اس کے جلوے کو دیکھنا ہے تو کسی پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر خانہ دل کو منور کر لے، تیرا دل روشن ہو جائے گا تو تجھے عالم میں برائی نہیں نظر آئے گی، بس اس کا جلوہ نظر آئے گا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نمازوں کی پابندی کرو. اگر کوئی پیر آ کر یہ کہے نماز مت پڑھو، ہاں وہ شریعت کی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں دکھاوے کی، دل کی نماز پڑھنا ہے. کیا بولتے؟ دل کی نماز پڑھنا ہے. دل، حالانکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز ہے، نماز دل سے پڑھو، دل سے پڑھو، مطلب یہ کہ دل لگا کر پڑھو. تم قیام کرو تو تمہارا دل بھی قیام میں رہے، تم رکوع کرو تو تمہارا دل بھی رکوع کرے، تم سجدہ کرو تو تمہارا دل بھی سجدہ کرے، تم قاعدہ کرو تو تمہارا دل بھی قاعدہ کرے. ایسا نہیں کہ تم قیام میں ہو اور تمہارا دل دکان میں ہے، تم رکوع میں ہو اور تمہارا دل تمہاری محبوبہ کے پہلو میں ہے، تم سجدے میں رہو اور تمہارا دل شراب خانے میں ہو. ایسا نہیں. سرکار نے یہ فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو کہ تمہارا دل بھی اس میں رہے، کہ جسم بھی جھکے اور دل بھی جھکے. دل لگا کر نماز پڑھو یہ کہا. ان جاہلوں نے کیا مسئلہ لے لیا؟ دل سے پڑھو، دل کی پڑھو. تو دل کی نماز تو ہوتی نہیں، جسم کی نماز ہوتی ہے. دل کی نماز ہی اگر ہوتی تو آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جانے کا آخری وقت آیا، اللہ کے رسول بیماری کا لباس پہن لیا تھا آپ نے، تو بستر پر لیٹے لیٹے نماز ادا نہ کرتے. صحابہ سے یہ کہتے کہ میں نماز آج دل سے پڑھا، دل کی پڑھ رہا ہوں، دل کی نہیں بلکہ دل سے ہے. تو اگر کوئی یہ کہے دل کی نماز پڑھو تو اس کی اقتدا نہ کرنا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، اس لیے کہ یہ انسان کا دشمن ہے، یہ ایمان اور تقوی کو لوٹنے کے لیے آیا ہے. جب بات یہ ہے کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تو ہم اللہ ہی سے پوچھ لیں کہ اے پروردگار عالم، اس شیطان سے بچنے کے لیے ہم اپنے ایمان اور تقوی کو کس مضبوط قلعے میں رکھیں؟ ایمان اور تقوی کو کہاں رکھیں؟ کون سی ایسی محفوظ جگہ ہے جہاں یہ ایمان اور تقوی رہ سکتا ہے؟ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارا ایمان اور تمہارا تقوی بچ جائے گا، اس کی حفاظت ہو جائے گی. مطلب یہ کہ ایمان اور تقوی کو بچانا چاہتے ہو تو کسی اہل دل سے رجوع ہو جاؤ اور اپنا دل اس کے قدموں میں ڈال